شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے کہ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. سبحان اللہ. فرشتے جاتے ہیں لے کے درود حضرت کو، ادھر پہنچتا ہے جو تم ادھر درود پڑھو. خدا وہ دن کرے بے دل کہ تم کھڑے ہو کر حضور روزائے خیر البشر درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں. شعبان المعظم وہ مبارک مہینہ جو رمضان شریف کے ساتھ ملا دیتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ ہمارا پروگرام نیک خواتین، اس پروگرام میں ہم نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں. ماہ رمضان اللہ پاک کی رحمت سے آیا ہی چاہتا ہے، تو رمضان شریف کی تیاری کیسے کی جائے، رمضان المبارک میں کیسے عبادات کی جائیں، اپنی نیتوں کو کیسے درست کیا جائے، اور گھر بار کا ماحول رمضان کی تیاری کے لیے کیسا بنایا جائے، انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاور قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ الکریم جیسے آپ نے بتایا کہ شعبان کے بعد رمضان، انشاءاللہ الکریم وہ رمضان کی شان رحمت عالم یان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتائی، اس کے تعلق سے کچھ ہم سنیں گے. جی سر. دیکھیں کہ رمضان اتنا پیارا 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 اتنا پیارا مہینہ ہے، اس کے روزے فرض سبحان اللہ جو سال کے کسی اور مہینے میں نہیں. نزول قرآن کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. افضل کتاب افضل مہینے میں. کیا بات. اچھا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر ہے. سبحان اللہ. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے. اعتکاف ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ وہ عبادات ہیں جو خصوصیت کے ساتھ رمضان میں کی جاتی ہیں. صرف رمضان میں کی جاتی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کی شان بیان کی، اس میں سے کچھ سنتے ہیں. امیر علیہ سنت کی کتاب جو ہے نا فیضان رمضان، جی زبردست کتاب ہے، یقین مانیں. تو ابھی پڑھنا شروع کر دی جائے. بالکل، یہ تو پڑھیں. اچھا، اس کے اندر نفل روزوں کے بھی وہ بیان کیے گئے. جی. تو نفل روزے تو سال بھر رکھنے ہوتے ہیں. جیسے اب شعبان ابھی چل رہا ہے نا بھائی. جی ہاں، بالکل جاری ہے. شعبان آقا کا مہینہ ہے. اس کے روزوں کی فضیلت ہے. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفل روزے شعبان میں رکھتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمر مبارکہ زیادہ ہو گئی تھی، صحابی رسول ہیں. آپ ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے. جی. یہ کیا ہوتے ہیں ایام 20 کے روزے؟ اسلامی تاریخ 13 14 15. صحیح. کسی نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ جی. کہا کہ میں نے اپنے آقا کو اس طرح کرتے دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو شعبان کے روزے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکھیں، ہم غلام کیوں نہ رکھیں. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ کثرت سے رکھیں، ورنہ پیر جمعرات کا رکھ لیں. سنت ہے. یہ سمجھے کہ ایک طرح سے وہ تیاری ہو رہی ہے رمضان کی. رمضان شریف کی تیاری ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ شعبان کا آخری دن تھا. جی. کہ لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اس مبارک ماہ کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے. اس کی رات میں قیام تطوع ہے، یعنی سنت ہے. سبحان اللہ. نماز تراویح نماز سے مراد ہے. جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا. جو اس میں فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. سبحان اللہ. یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے. یہ مہینہ معاصات کا، غم خاری کا، بھلائی کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، سبحان اور اللہ. اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے. شان صحابہ مرحبا کیا مرحبا. ان کے سوالات نے ہمارے کام آسان کر دیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے. جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا، سبحان اللہ. یہاں تک کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، جنت میں داخل ہو جائے گا. واہ. یہ وہ مہینہ جس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت، اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت، اور آخری 10 دن 9 یا 10 دن جو اللہ چاہے جی. جہنم سے آزادی ہے. سبحان اللہ. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا. فرمائے 4 باتوں کی کثرت کرو اس مہینے میں، رمضان شریف میں. رمضان شریف میں. سبحان اللہ. اور وہ 4 کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور باقی 2 ایسی ہیں تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اچھا، وہ باتیں جس سے تم رب کو راضی کرو گے وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھیں. صحیح. سیکنڈ، استغفار کرنا. استغفار کرنا. یہ 2 چیزیں ہیں، کلمے کی کثرت، استغفار کی کثرت، اللہ کی رضا کا باعث ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب وہ 2 باتیں جس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، جی. وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، واہ. اور نمبر 2 جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا. شعب الایمان حدیث کی کتاب کا نام ہے، حدیث نمبر 3608. ابن خزیمہ یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے، اس میں حدیث نمبر 1887. اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کی شان بیان کرے اس کی واہ. بھی کیسا شان ہے شاندار نا؟ مہینہ ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. عظمت والا فرمایا میرے نبی نے، اور یہ مہینہ ہے لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. واہ. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یعنی اس میں اگر کوئی عبادت کرے تو اسے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. واہ. سبحان اور اللہ. شارٹ کٹ لگاتے یہ بھی لگاؤ نا یار. کیا بات. دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کو پانے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، سبحان اللہ. اور پھر غلاموں کو فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش ہو، 21 23 25 27 29. سبحان اللہ. اچھا، اور اس مہینے میں نیکی کا اجر بڑھایا جا رہا ہے. واہ. مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہے تو دکاندار انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں، ٹائم زیادہ دیتے ہیں، ڈیوٹی بالکل. زیادہ دیتے ہیں، توجہ زیادہ دیتے ہیں، بالکل. تو منافع نیکی زیادہ کریں. لیکن کہ عام دنوں میں ہم 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اب تو رمضان آ گیا، تہجد پڑھو نا. سبحان اللہ. اچھا، اسلامی بہنوں کے لیے عام دنوں میں بھی اول وقت میں فجر پڑھنا افضل ہے. جی. تو تہجد پڑھیں، اسی وضو سے فجر پڑھ لیں، اور پھر اوراد و وظائف، تلاوت قرآن وغیرہ، یہ ترکیب ہو سکتی. اچھا،
رمضان شریف میں تو سحری بنانے کے لیے یا کھانے کے لیے یا دونوں کاموں کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے. اٹھنا ہی ہوتا ہے. بھائی وضو کریں 2 رکعت پڑھ لیں, سبحان اللہ. تہجد ہو گئی. کیا تہجد پڑھنے والے بے حساب بخشے جائیں گے. اللہ کی رحمت سے. اور سبحان اللہ. یہ مہینہ سمجھے ہماری مشق کروائے گا عبادات کی. عبادات پہ. تو جو جماعت سے سست ہے اسلامی بھائی, جی, وہ رمضان شریف میں پریکٹس کرے اور پکا نمازی بنے, باجماعت صف نماز پڑھے. اول کا نمازی بنے, سبحان تکبیر اولا کا نمازی بنے. اچھا وہ نمازی جو نماز تو پڑھتا ہے مگر سنت قبلیہ چھوڑ دیتا ہے, نوافل چھوڑ دیتا ہے, وہ اس کے لحاظ سے پختہ ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا وہ اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہن جو تلاوت کرتے ہیں, کبھی کبھی کرتے ہیں, معمولی کرتے ہیں, بھئی موقع اچھا ہے, تلاوت کی کثرت کر نزول لیں. قرآن کا مہینہ. نزول قرآن کا مہینہ ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں پورے قرآن کا دور کرتے تھے جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا اب اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھایا جا رہا ہے, روزہ دار کو افطار کروانے کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. تو اسلامی بہنیں غریب پڑوسیوں کی طرف ذرا توجہ کریں. علاقے میں غریب لوگ ہیں یا رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, کو کھانا بنائے, 1 پلیٹ ادھر بھی بھیج دیں تو اللہ خیر کرے, کوئی کمی نہیں آتی. اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا. ثواب ملتا ہے. میں ایک سید صاحب کے ہاں گیا تھا جی, کسی ملک میں, تو ان کا انداز بڑا انوکھا, بڑا پیارا لگا. سبحان اللہ. جتنا ان کے گھر کے افراد کا کھانا ہے جی, اس سے 2 4 5 کا زیادہ بناتے تھے وہ. صحیح. اور ہر روز ہر ٹائم مختلف لوگوں کو کھانا وہ دیتے تھے, بانٹتے تھے. بانٹ دیتے تھے. پکا. واہ, کیا بات ہے. سبحان تو اللہ. خیر رمضان شریف میں یہ ترکیب, اور پھر روزہ دار کو افطاریاں, تو ماشاءاللہ اس سے صلہ رحمی کے سلسلے بھی ہیں, دوستیوں کے سلسلے کرتے ہیں. تنظیم اسلامی بھائی وہ رابطہ, اعتکاف کی تیاری اس انداز سے وہ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی زبردست موقع ہے. اچھا بہت بڑا اہتمام نہیں ہے یہاں, تو فرمایا گیا کہ پانی کا گھونٹ پلا دو جب بھی ثواب مل جائے. سبحان اللہ. 1 کھجور کھلا دیں, جب بھی پانی مل کا جائے گھونٹ گا. پلا دیں. ہاں جی. کیا بات ہے. اور پیٹ بھر کے کھلائیں گے پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے سبحان کہ اللہ. اللہ کریم حوض کوثر سے پلائے گا. اللہ کی رحمت سے. سبحان اللہ. اللہ کریم نصیب فرمائے. آمین. اور پھر کلمہ شریف کی کثرت, استغفار کی کثرت. جی, یہ تو کاؤنٹر ہمارے پاس ہو اور لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 166 ٹائم, 166 مرتبہ, پھر 3 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی ترکیب بنا لیں, 70 بار 100 بار استغفار, 313 مرتبہ درود پاک. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر پڑھنے کے بعد یہ اوراد و وظائف پڑھیں, آرام کر لیں, اس کے بعد اس سے پہلے اس کی ترکیب کر لیں. سبحان اللہ. اللہ نصیب کریں. اور اللہ سے جنت مانگنی ہے, جہنم سے پناہ مانگنی ہے. دیکھیے رمضان شریف جو ہے نا, یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے. واہ, سبحان اللہ. اچھا اب دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں؟ لیکن ویسے تو میرا رب ہر وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. بے شک. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, سبحان اللہ. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. سبحان تو اللہ. دن مہینے کی وقت کی قید تو نہیں, بالکل ایسے ہی ہے. مگر خصوصیت کے ساتھ رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے. جی, اس میں خصوصیت کے ساتھ سحری کرنے کے بعد اور افطار کرنے کے بعد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سحری کے بعد کی عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی, جی, افطار میں پھر بھی کچھ توجہ ہوتی ہے, مگر اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ افطار سے پہلے دعا کر لیتے ہیں. تو دعا تو وہ بھی جب بھی ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی قبولیت کا خاص وقت ہے وہ ہے افطار کرتے ہی, یعنی فوراً افطار کرنے کے بعد دعا کی دعا جائے. کر لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدی آپ نے رمضان شریف میں اعتکاف کا فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے. جی. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ 1 ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے. اسلامی بہنیں اس حوالے سے کیا خدمت انجام دے سکتی ہیں؟ گھریلو مسجد سنت ہے. جی, گھریلو مسجد بنانا سنت ہے. رسالہ جو ہے وہ پڑھیں. اور ایک تو یہ دیکھیں کہ محارم کو تیار کریں. جی, شادی شدہ ہیں شوہر کو تیار کریں. اچھا اپنے جوان بیٹوں کو تیار کریں, اپنے بھائیوں کو تیار کریں. اور دیگر محارم ہیں, ماموں ہیں, چچا ہے, نانا ہے, دادا ہیں. اگر نانا دادا تو پھر وہ بزرگ یا اس طرح بھی ہوتا ہے بعض اوقات. اگر وہ فٹ بھی ہیں
جی اجتماعی اعتکاف میں جا سکتے ہیں تو ان کو تیار کر کے بھیجنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا خود اعتکاف کر لیں, پورے گھر مہینے میں. کا اعتکاف کر سکتے ہیں. اور یہ گھریلو مسجد بنانا سنت ہے, اس میں امیر اہل سنت نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے سبحان اللہ. گھریلو مسجد بنانے کے آداب کیا ہیں, اور اس میں گھر کا کام بھی بیٹھ کر سکتے ہیں, سبحان اللہ. تو وہیں کام بھی کرتی رہیں اور اعتکاف عبادت بھی بھی ہوتا کرتی رہے, رہیں. عبادت بھی ہوتی کیا رہے. بات, الحمدللہ. کیا بات ہے. اللہ پاک رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور خیر و عافیت سے رمضان شریف سے ملائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نگران پاکستان سے یہ سوال ہے کہ برادر اعلیٰ حضرت مفتی محمد رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز و روزوں کی کیسی پابندی ہے؟ جزاک اللہ خیرا. خاندان اعلیٰ حضرت کی کیا بات. کیا بات. یہ برادر اعلیٰ حضرت یہ 3 بھائی ہیں. جی امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت, امام حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی, پھر چھوٹے بھائی رضا خان. یہ جو مفتی محمد رضا خان نوری ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں, اور یہ بھی مفتی ہیں, اور ان کو ننھے میاں کہتے تھے. یہ مفتی اسلام تھے سبحان اللہ. اور میراث کے علم کے بہت ماہر تھے. واہ کیا بات ہے. اچھا انہوں نے زندگی گمنامی میں گزاری. اچھا پھر نماز کے بہت پابند, جماعت کے بہت پابند. آپ کی مبارک زندگی میں کوئی روزہ کوئی نماز آپ کی ترک نہیں ہوئی. جی اور جوانی کے عالم میں 21 شعبان کو نماز عشاء پڑھ کر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ کریم کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں. آمین. اور ایک ان کا ایک وصف اور بھی تھا, اعلیٰ حضرت خاندانی طور پر لینڈ لارڈ تھے, جاگیردار تھے. اور وہ جو زمینیں تھیں جو ورثے میں ملی تھیں آبا و اجداد کی, تو اعلیٰ حضرت تو دن رات وہ قلم دینی چل رہا کاموں ہے, میں تھے. سبحان اللہ. 2-2.5 گھنٹے آرام کرتے ہیں, اس کے علاوہ تو لگے ہوئے فتاوی اور کتابیں اور رسالیں, اللہ رسول کی شان میں, اللہ رسول کی وہ دین کی خدمت ہو رہی. سبحان اللہ. تو زمین کا سارا نظام مولانا حسن رضا خان نے سنبھال لیا تھا. صحیح. انہوں نے پردہ فرمایا تو آپ کے چھوٹے بھائی رضا خان نوری نے سنبھالا. سبحان اللہ. تو ایک دوسرے کی دینی کاموں میں مدد ہے. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, سبحان اللہ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ہمیں قرآن کہہ رہا ہے. تو اگر بچہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں. سبحان اللہ. بچہ یا بچی تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں. ماشاء اللہ میرا بیٹا درود پاک پڑھتا ہے, ماشاء اللہ. آپ کو بیٹا ایپل بہت پسند ہے نا, میں آپ کو ایپل منگا کر دوں گی. تو ماں یوں اس کی حوصلہ افزائی کرے. آپ کا فلاں جو پین جو ہے نا, میں آپ کو نیو پین لا کے دوں گی. واہ. میرے بیٹے نے روزہ رکھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی حوصلہ افزائی کی جائے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں, اللہم اور ان کے صدقے جو نمازوں کی سستی جس کی ہے اللہ دور کر دے, ہمیں نمازی بنا دے. آمین. پکا نمازی بنا دے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. سیدی اولاد کو وقت کا پابند بنانا, پنکچویلٹی سکھانا, یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے, کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایک بات کئی بار عرض کی گئی جی کہ اولاد ہمیں دیکھتی ہے, پیرنٹس کو دیکھتی. جی اگر ہم وقت کے پابند ہیں تو اولاد بھی پابند ہو جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے. جب ہر کام کے لیے ایک وقت, ہر وقت کے لیے ایک کام. ہم اپنی اولاد کے سامنے وقت پر نمازیں پڑھتے ہیں, جی وقت پر آفس, اسکول, کالج جاتے ہیں, یا جو بھی ڈیوٹیز ہیں ہماری وہ پنکچولی ہم اس کو کرتے ہیں, بر وقت کرتے ہیں, یہ اثر پڑے گا ہی پڑے گا, بچوں پہ پڑے گا, بچوں پر پڑے گا. صحیح. اور آج امی کی طرف سے ناشتہ لیٹ ہو گیا, کل کپڑے استری کرتے ہوئے دیر ہو گئی تھی, پرسوں کپڑے دھونے میں بھول گئی تھیں, تو یہ چیزیں بچوں پر اثر انداز ہوں گی, اور یہ بچیوں پر اثر انداز ہوں گی. جب دوسرے گھر جائیں گی تو پھر اس طرح کے پرابلمس فیس کریں گے, اللہ نہ کریں. تو پہلی بات یہی ہے سراپا ترغیب بنے, خود سراپا ترغیب بنے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ بچوں کے لیے ڈیلی روٹین شیڈول بنا دیں. جی روزانہ کا جدول. اچھا انمول ہیرے رسالہ جو ہے نا, امیر اہل سنت کا رسالہ, زبردست.
امیر اہل سنت نے مشورہ دیا ہے کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے. وہ ٹائم مینجمنٹ کے تعلق سے کافی باتیں ہوتی ہیں نا یار. پڑھو نا میرے پیر صاحب کا رسالہ, قرآن کی آیتیں, حدیثیں, آپ کے اپنے تجربات, وہ زبردست کئی سال پرانا رسالہ ہے. ٹائم مینجمنٹ کی بات تو بہت پہلے کی جی اللہ کی رحمت سے. سبحان اللہ. تو بچوں کو ایک وہ جدول بنا دیں, شیڈول بنا دیں, سونے کا, اٹھنے کا, کھانے کا, کھیلنے کا, اور جو ان کے ایکٹیویٹیز جو معاون ہو ان کے ایجوکیشن کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, بعمل ہونے کے لحاظ سے, قرآن پڑھنے کے لحاظ سے, اس کو وہ کریں. اچھا, وقت کی اہمیت کے تعلق سے کچھ بریفنگ بھی دیں. صحیح. اور اس کے لیے جو نا وہ ایک بہت پرانا اور مجرب طریقہ نانیوں اور دادیوں کا, امی اور خالاؤں کا, وہ ہے اسٹوری سنانا. سبحان اللہ. بچوں کو کوئی نہ کوئی اسٹوری سنا کر, کوئی حدیث سنا کر, بادشاہوں کی باتیں بتا کر, مثالیں دے کر, وقت کی پابندی ہوئی تو دیکھو کامیاب ہو گیا, وہ وقت کی پابندی نہیں کرتا تھا, یوں کر کے وہ کیا جائے. اچھا, وقت کا حساب لگانا سکھائیں. الارم لگاتے ہیں اور بچے کو اس کا عادی بنائیں, بیٹا اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے الارم بجے گا, آپ نے خود اٹھنا ہے میرا بیٹا, آپ نے خود یوں کرنا ہے. اس طرح بھی بچے عادی بنیں گے انشاءاللہ. حوصلہ افزائی بھی کریں, پوچھ گچھ بھی کریں. صحیح. جب ہم باپ بن گئے, کوئی ماں بن گئی, وقت تو دینا پڑے, اولاد کو بالکل دینا پڑے گا. اگر وقت نہیں دیا تو زیادہ دینا پڑے گا اور تکلیف کے ساتھ دینا پڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہاں نہیں, آخرت کا معاملہ بھی ہے. بالکل ہے. اور آخرت میں پھر ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اولاد نعمت ہے نا, بے شک نعمت ہے. ہر نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے معاملہ کیا کیا. تو تربیت کرنی. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا سکھایا آپ کے ماں باپ نے آپ کو, یہ سکھایا آپ کو, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ نہ کرے ہمارے بچے, ہماری بچیاں اس طرح کی بات سنیں. اچھا, اگر ہم اپنے بچوں کو, بچیوں کو نماز کا پابند بناتے ہیں, یقین مانے نماز وقت کا پابند بنا دیں. سبحان اللہ. بالکل ایسے. پنکچولیٹی ہے نا, پنکچولیٹی. پریئر ٹائم بچوں کو بتائیں بھائی کہ بیٹا اس وقت ٹائم شروع ہوتا ہے, اس وقت تو آپ نے جماعت سے پڑھنی ہے, اور بچی ہے بیٹا آپ نے پڑھنی ہے, آپ کے لیے ٹائم مستحب ہے, فجر اول وقت پڑھنی ہے, بقیہ مسجد کی جماعت ہو جائے اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے. نماز کا طریقہ وغیرہ بھی بتائیں. اچھا, رمضان کے روزے ہیں, سبحان اللہ, بھئی سارا دن ہو گیا ابھی نہیں کھایا, ابھی 2 منٹ ہیں تو اب کیا حرج ہے کھانے میں, بھئی حرج ہے, روزہ ٹوٹ جائے گا. دیکھو وقت کی پابندی ہے. بالکل ہے. بالکل ہے. اچھا جی, وہ پانی نہیں پیا تھا, روزہ بند کرنا ہے نا, تو یہ اب نہیں پی سکتے, ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ روزہ بھی ہمیں ایک وقت کی پابندی سکھاتا ہے, وقت کی پابندی سکھاتا ہے, ڈسپلن سکھاتا ہے, اللہ رسول کی محبت سکھاتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے نہیں کھانا, میں نے نہیں پینا. اور بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہی کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بچے بھی ضد کر کے رکھتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور روزے دار کا ایمان کتنا پکا ہے, بند کمرے میں نہیں کھاتا, نہیں پیتا. اچھا, کلی کر رہا ہے تو کون دیکھ رہا ہے, یوں کر دے بھائی, اتار لے پانی, لیکن نہیں اتار. الحمدللہ. اللہ. اور کیا شان ہے میرے مالک کی اور اس کی رحمت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا حدیث قدسی, سبحان, روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں خود ہوں. بہت سارے اعمال ہیں, نیکیاں ہیں, ثواب ملتا ہے, یہ وہ عبادت اس سے رب کائنات خود ملتا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح بچوں کی ہم تربیت کر سکتے ہیں. اور بچوں کی تربیت کے لیے نا میں کچھ مشورہ دوں گا اسلامی بہنوں کو کہ جو ویب ایڈیشن خواتین جو آ رہا ہے نا, جی جی, بہت زبردست, شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو, اس میں بڑے مفید وہ مضامین ہیں. ایک سیکنڈ ماہنامہ فیضان مدینہ, جی, اس کو اسٹڈی کریں. اور پھر دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ذمہ دار اسلامی بہنوں کے ساتھ. اچھا, اگر آپ روزے کے اور دیگر تعلق سے کورسز کر لیں سبحان تو اللہ, اس میں بھی انشاءاللہ بہت نکھار. فیضان صحابیات اسلامی بہنوں کے مدنی مراکز ہیں, وہاں کورسز بھی ہوتے ہیں, وہ کورسز کر لیجیے. جی, سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں قدر نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کی بھی توفیق عطا فرمائے, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, عورت اور پردہ.
ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। सईद, हम पिछले चंद एपिसोड से फैशन के हवाले से बात हो रही है। लिबास की सादगी, नबी उम्मी रसूल हाशमी मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीख लेना चाहिए। वाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम सुनते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं, बेशक कपड़े का पुराना होना ईमान से। ईमान से। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु पैबंद लगे कपड़े पहनते थे। आपकी शहजादी और मोमिनों की माँ अम्मी जान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, इन्होंने अपने वालिद से कहा कि आप अच्छे और नरम लिबास पहना करें। कहा बेटा ये बताओ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे कीमती उम्दा लिबास में क्या चीज़ थी? कहा एक धारीदार चादर थी जिसे हमने ही बनाया था। फरमाया बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं होती, यानी इन चीज़ों की ख्वाहिश होती है, मगर मैं दो रहनुमा यानी आका और सिद्दीक़ अकबर सुभान अल्लाह, इनके रास्ते पर मैं चलना चाहता हूँ। वाह। इनकी मुखालिफत मुझे मंजूर नहीं है और मैं डरता हूँ कि इनकी मुखालिफत से हटूँ, इनके रास्ते से हटूँ और मुखालिफत करूँ। तो कतई जन्नती ये सादगी इख्तियार करते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मुबारक कमीज में, कुर्ते में पहमन लगाया करते और फरमाया करते, इससे दिल में खुशू पैदा होता है और लोग बंदा मोमिन की इक्तिदा करते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत को हम देखें जो कि सुन्नतों पर अमल करते हैं, साहबा के तरीके पर अमल करते हैं, बुज़ुर्गों के तरीके पर अमल करते हैं, सादा सा लिबास पहनना। तो सादगी में अज़मत है। और फैशन और नए नए कपड़े तो भी आप ही आजमाइश में आएंगे, आपके अखराजात बढ़ेंगे, अखराजात पूरे नहीं हो रहे फिर आप कर्जे मांगेंगे, अल्लाह ना करे चोरियां करेंगे, अल्लाह ना करे सूद में पड़ेंगे, अल्लाह ना करे रिश्वत में पड़ेंगे, या इतना काम करेंगे कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, या इतना काम करेंगे कि औलाद की तरबियत से गाफिल हो जाएंगे। अब सारा टाइम तो काम ही करते रहते हैं, थके टूटे खाते हैं, सो जाते हैं, उठ के फिर काम पे लग गए, ना बच्चों को टाइम दिया ना बच्चियों को टाइम दिया। फिर अचानक पता चला अच्छा मेरा बेटा नशा ही हो गया। अरे भाई पहले टाइम तो देते हो उसको। अच्छी नमाज नहीं पढ़ता, मुझे तो अब पता चला, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, फजर नहीं पढ़ता ये। अरे भाई आप खबर लो ना यार, औलाद तो आपकी है। ठीक है। तो जब हम वो खाने पीने में इसराफ कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ज़ाया कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, कपड़े हमें नए नए चाहिए हर वक्त, जब फैशन बदला नए कपड़े। अब हमने अपने बचपन में और उसमें तो ये देखा, पहले के लोग भी ये अंदाज होगा शायद ईद पर कपड़े सिलवाते होंगे जी। अब तो फलां फंक्शन में नए कपड़े, औरतें नहीं मर्द भी शुरू है, फलां फंक्शन उसमें कपड़े। अरे भाई है पिछले, इसको पहनो ना भाई। सर्दी आ रही है नए कपड़े, पिछले कहाँ गए? गर्मी आ रहे नए कपड़े, पिछले कहाँ संभाल के रखते ना। सीजन के कपड़े एक नई टर्न, हाँ वो अलग बीच में मिड सीजन के देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। जब इस तरह हम अपने खर्चे बढ़ाएंगे, सादगी में अजमत है, सुभान अल्लाह। सुन्नत में अजमत है, सादगी में अजमत है। अल्लाह पाक नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए सवाल शामिल करते हैं। सीधी घरों में किस तरह के दस्तरखान इस्तेमाल करने चाहिए? अब दस्तरखान भी तो हो जी, दस्तरखान भी कहाँ, तो चेयर टेबल पर बैठकर हम खाते हैं, डाइनिंग टेबल से। और अगर कोई उज़र नहीं है तो सुन्नत यह है कि ज़मीन पर दस्तरखान बिछा कर खाएं। वो चटाई का भी हो सकता है, वो कपड़े का भी हो सकता है, वो चमड़े का भी हो सकता है, वो रैगजीन का भी हो सकता है। सही। अच्छा, अगर दस्तरखान होगा कपड़े का तो पानी उसमें से छन के नीचे चला जाएगा जी। अगर रैगजीन या चमड़े का होगा उससे पानी पार नहीं होगा, सही, कोई भी लिक्विड उससे उतरेगा नहीं, तो वो नफासत रहेगी, सफाई रहेगी जरा जी। तो शुरू से ये आदत बनाएं अपनी और अपने बच्चों की भी कि बच्चों को नीचे बिठाकर दस्तरखान पर बिठाकर खिलाएं। वैसे तो दस्तरखान प्रिंटेड मिलते हैं, रंग बिरंगे मिलते हैं, बहुत कुछ लिखा होता है। तो जो
جتنے بھی الفابیٹس ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، ان کا ادب ہے. ادب کیا جائے گا. اب اے تو اے سے تو اللہ بھی تو لکھا جاتا ہے، آر سے رسول بھی تو لکھا جاتا ہے، ایم سے محمد لکھا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حروف کا بھی ادب ہے، تو اس کو بھی زمین پہ کیوں رکھ رہے ہیں بھائی؟ صحیح. اور یہ بھی بعض کرتے ہیں کہ اس کی چٹ اتار دیتے ہیں، لیکن بعض تو ایسے پرنٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ آسان نہیں. تو سادہ سا آپ مارکیٹ سے ریگزین جو ہے اس کا دسترخوان کچھ پیمائش کے لے لیں، ڈسپوزیبل بھی ملتے ہیں جی. وہ بھی ہو، لیکن دسترخوان پر بیٹھ کر. اچھا میڈیکلی بھی یہ یوزفل ہے فائدہ مند ہے. کہ دائیں گھٹنا کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھیں یا دوزانوں بیٹھ کر کھائیں، تو اس سے نظام ہضم اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں بہتری ہو. یاد رکھیں کہ ہمارا خیر خواہ، ہماری بھلائی چاہنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، بے شک. رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں. بے شک. تو اللہ رسول کے جو احکامات اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے. سبحان اللہ. ہم جی کیسے بیٹھے ہیں، پالتی مار کے بیٹھے ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر پیڑ نکلائے گا. پیڑ نکلے تو نکال کے بیٹھے ہیں، لوگ باتیں کریں گے پھر. صحیح. تو سنت میں عظمت ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک سنت کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں عورت اور اسلام. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن شریف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزرا. تو آپ کی رضائی والدہ ہیں وہ، رضائی بات. اور آپ کی بارگاہ میں غزوہ حنین کے موقع پر حلیمہ سعدیہ حاضر ہوئی تھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. کیا بات. دیکھیں کھڑا ہونا کسی کو آنر دینا ہے. آنر دینا، تعظیم دینا. اچھا آپ نے جو چادر اوڑی ہوئی تھی نا، آپ نے وہ چادر بچھا دی. اللہ اکبر. کیا بات. اللہ اکبر. اور اس پر بٹھایا. جب تک آپ کی رضاعی والدہ جنہوں نے بچپن میں آپ کو پالا، اپنا دودھ پلایا، اٹھ کر نہیں گئیں، رسول پاک توجہ سے گفتگو کرتے رہے، کسی اور کی طرف توجہ نہیں کی. سبحان ہم تو اللہ. لگے تھے ہاں جی ہاں جی 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 ٹھیک ہے. ارے بھائی ماں بیٹھی سامنے، اللہ کے بندو، باپ بیٹھا، کوئی ادب احترام ہے یا نہیں؟ والدین کا ادب و احترام. مان. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ نہیں ہٹاتے تھے، اور جب واپس جانے لگیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحائف عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور کچھ دور تک آپ ساتھ بھی گئے. واہ. لوگ حیران تھے یہ کون سی عورت ہے، ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، اور اللہ کے حبیب، سارے نبیوں کے آقا، سارے نبیوں کے نبی، سبحان اللہ. اور معراج میں سر کی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کرنے والے، ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے، لامکاں کے مکیں، واہ. وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، اور کسی کی طرف توجہ نہیں فرما رہے، ان کی طرف جی کون ہے. ایک تجسس ہے. تجسس ہوتا ہے. تو بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں حضور کو دودھ پلایا. سبحان اللہ. تو دیکھیں کہ اب اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے وہ عشق والے عشق بری باتیں کرتے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. بادشاہوں کے ایلچی آئیں تو جوتوں پر بیٹھیں، جبریل امی آئیں تو اتحیات کی طرح حضور کے سامنے دو زانوں بیٹھیں، واہ. مگر یہ خوش نصیب بی بی حاضر ہوں تو ان کے لیے چادر بچھائی جاتی. سبحان اللہ. یہ ہے دودھ کی ماں کی عزت و احترام. واہ. تو اسلام نے ماں کو عزت دی کہ سبحان جی اللہ. میرا جسم میری مرضی، جو مرضی کروں، جیسے کپڑے پہنوں، جتنے پہنوں. کہا جاتا ہے اسلام جو ہے وہ عورت کو کوئی اتنی عزت نہیں دیتا. توبہ کیسا توبہ توبہ، واقعہ؟ استغفر اللہ. اسلام نے عزت دی، اسلام نے عزت دی. ورنہ استغفر اللہ عورت تو کھلونا تھی. عورت تو پیدا ہوتے ہی وہ چہرے بگڑ جاتے تھے غیر مسلموں کے، اس کو گلا کاٹ دیتے تھے، کنویں میں پھینک دیتے تھے، زندہ اس کو دفن کر دیتے تھے. اسلام نے عزت دی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں ماں کی عزت کی. واہ. کیا بات. اچھا شہزادی کو عزت دی. اچھا یہ رضائی ماں ہے. جی جی حقیقی ماں کی عزت حقیقی کی ماں شان کو- کیا ہوگی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو اللہ کریم کرم فرمائے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں انجم بھائی، جی لبے. اگر
ماں غیر مسلمہ ہے اس کی بھی عزت ہے، غیر مسلمہ کی بھی عزت ہے۔ ماں تو ہے نا۔ اللہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی، میرے پاس آئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے، اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے، مجھے نہیں پتا کیا کیفیت ہے، میں کیا سلوک کروں؟ فرمایا اچھا سلوک کرو۔ تو اسلام نے ماں کو عزت دی ہے، سبحان اللہ۔ اور اسلام تو رشتے بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے اسلام میں؟ واجب ہے، بالکل۔ اور اس میں سب سے اہم رشتہ کیا ہے؟ ماں کا رشتہ، دین باپ، پھر بہن بھائی اور دیگر رشتے، اس طرح وہ سلسلے ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو عزت دی ہر حیثیت سے، اور ماں کی حیثیت سے تو بہت زیادہ عزت دی۔ کیا بات ہے، دیکھو قرآن کریم کی آیتیں ہیں واہ، بالکل ہے، ماں کی شان میں، بالکل ایسے۔ اللہ کی رحمت سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا نصیب فرمائے، اور جو اسلام نے خواتین پر احسان کیا ہے اس کو سمجھنے کی، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی سیدی، بچوں کی ولادت کے حوالے سے جی، معاملات، بچوں کی کیئر، دیکھ بھال، اس کے تعلق سے تحنیک سنت رسول ہے۔ گٹی جسے کہتے ہیں، گٹی بھی کہتے ہیں، پنجابی میں گڑتی بھی کہتے ہیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری امی جان، آپ فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو رسول پاک کی بارگاہ میں لاتے، آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے اور تحنیک فرمایا کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا، میں بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور سے گھٹی دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پیدائش کے بعد بچے کو گھٹی دینا بچے کے حقوق میں سے، اس کا رائٹ ہے کہ اس کو گھٹی دے، گٹی دی جائے۔ جی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک حق قرار دیا، چھوارا کوئی میٹھی چیز منہ میں چبا کر پھر اس کے منہ میں ڈال دیں۔ اچھا، اس سے ایک اچھی فال لیتے ہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ میٹھی چیز تو اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اچھی ہوں، عادتیں اس کی میٹھی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، احتیاط کیا ہے؟ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی آئے دنیا میں بھائی، بہت ہی نازک ہوتے ہیں، ظاہراً بھی، اندرونی طور پر بھی، باطناً بھی کمزوری ہوتے ہیں۔ تو اب ہاتھ سے ہم نے کھجور لینی ہے یا چھوارا لینا ہے، منہ میں ڈالنا ہے، تو اچھی طرح ہینڈ واش کریں، منہ بھی کلی وغیرہ کریں، برش وغیرہ مطلب مسواک کر لیں، ٹھیک ہے، منہ کو صاف اچھی طرح کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کھجور چھوارا جو چبانا ہے، اتنا پتلا اس کو کر لیں کہ بچہ بآسانی، اس کے کو دانت تو ابھی آئیں گے جب آئیں گے، چوسے گا ہی وہ تو، جی اس نے چوسنا ہے۔ اچھا، اب انگلی پر لگا کر بچے کے تالو میں لگا تالوں دینا۔ میں لگا دیں، آج چوستا رہے گا، اس کو چاٹتا رہے یہ گا۔ چوسنا کس نے سکھایا اس کو؟ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کون سا ٹیچر تھا؟ اللہ پاک نے سکھایا ہے۔ سبحان کیا اللہ، شان، کیا شان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ، مچھلی کا بچہ پیدا ہوا، جی، اس کو تیرنا کس نے سکھایا؟ اللہ، انڈے سے پرندہ نکلا اور پھر یہ اڑتا ہے، اس کو اڑنا کس نے سکھایا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، شہد وغیرہ جو ہے وہ بھی اس کو چٹایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات وہ کمرشلزم بہت زیادہ ہے نا، وہ گھٹی کے نام پر کوئی میڈیسن ہے وہ بنا دی ہے، وہ کہ جو گٹی کے بچوں نام کو پہ دی جاتی گھٹی ہے، دیتا ہے۔ ارے بھائی وہ ایک میڈیسن ہے، ایک دوا ہے، وہ تھوڑی دینی۔ صحیح، تو شہد یا کھجور اور اس سے۔ اچھا، بعض اس سے نہ کہ جی فلاں مسئلہ ہو جائے گا، یوں اب اللہ خیر کرے، کچھ نہیں ہوتا، تو کچھ نہ کوئی تھوڑا سا، ٹھیک ہے پورا چھوارا اس کو کھلا دیں تو اس کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے، تھوڑا سا ایک جوس وہ چھوارے کا، کھجور کا، اجوا بالکل شریف، نرم تو کر کیا کے اس بات کو، ہے، ہاں، بالکل نرم کر کے اس کے تالو سے لگانا، اس نے چوس لینا، سبحان اللہ، یا تھوڑا سا معمولی ایک دو ڈراپ جو ہے شہد کا، ہنی کا لگانا، اس نے چوس لینا تو ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کسی نیک شخصیت سے، کسی نیک بندے سے، کسی نیک خاتون سے لگوایا جائے۔ یہ ایک حسن ظن ہوتا ہے صحیح، کہ یہ نیک آدمی، اس کا جھوٹا پہلے اس کے معدے میں جائے گا تو یہ نیک بن جائے گا۔ اچھا، اس کے فوائد کیا ہیں؟ جی،
ایک تو نیک بندے سے گھٹی لینے میں نیک ہونے کی نیک فعال ہے. گھٹی ملنے سے بچے کے دل کی حرکت جلد نارمل ہو جاتی ہے، دباؤ کھچاؤ کی تکلیف دور ہوتی، لبے کو متاثر ہونے سے بچاتی ہے. کھجور کی گھٹی سے فائدہ کیا ہے؟ جسم میں گلوکوز کو جذب ہونے میں یہ مدد دیتی ہے. اچھا، ختنہ وغیرہ سے پہلے اور لیبارٹری میں ٹیسٹوں کے لیے خون لینے سے پہلے شہد چٹا دینے اور کھجور وغیرہ کی گھٹی دینے سے بچے کی تکلیف کو کم کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے سارے ہی پروگرام بہت اچھے ہیں، اور ماہ شعبان میں ہونے والے پروگرام جو ہے یہ رمضان کی یاد دلا رہے ہیں اور رمضان کی تیاری کا ذہن دے رہے ہیں. خود بھی مدنی چینل دیکھیں اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک خواتین